واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وعن معاوية بن الحسين رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبض ولا تحزن إلا بالخير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دیکھیے اس بھدوریا بستی میں میری ایک دوسری بار آیا. ابھی جو ہم آئے تو 3 لوگوں نے خاص طور سے مجھ سے ملاقات کی اور تینوں آدمی نے 3 عنوان دیے. کس کا جگہ اس کو روشن میں آتی ہے، ایک صاحب نے کہا کہ اس کو روشن میں آتی ہے، اور ایک تیسرے صاحب نے تیسرا عنوان دیا کہ جگہ اس کو روشن میں آتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ساری باتوں پر ایک بھی آدمی روشن ڈالی یہ بھی ممکن نہیں ہے، اور وقت کی تحقیق میں اس کی گنجائش ہے. اس لیے میں نے ان تینوں کی بات کو سن لیا اور انہیں کوئی جواب نہیں دیا. جب یہاں بینر پر میری نظر پڑی تو لکھا ہوا ہے اسلامی معاشرہ. میں نے سوچا کہ کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے آ جائیں جس کی آج سماج کو ضرورت ہے، معاشرے کو سدھارنے کی اس میں ضرورت ہے. اس لیے میں نے آیت کریمہ پڑھی، بالکل سماج کی عکاسی کرنے والی آیت ہے. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جو آج کے ہمارے سماج میں مکمل طور سے ترجمہ. اس لیے میں ان حضرات سے بھی کہہ رہا ہوں جو شادی کر چکے ہیں اور عمر کے کسی بھی مرحلے میں ان کی بیوی حیات سے ہے، وہ بھی میری حدود کو غور سے سنیں. وہ نوجوان جنہوں نے ابھی حال میں شادی کیا ہے اور ابھی وہ آپس میں پیار اور محبت بات کر زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی میری حدود کو غور سے سنیں. اور وہ نوجوان جو ابھی شادی تو نہیں کر سکے لیکن چند دنوں میں چند سالوں میں شادی کے مرحلے میں شادی کے مرحلے میں بڑھ جائیں گے، وہ بھی غور سنیں. اور جن کا رشتہ ہوا ہے، جن کا رشتہ قریب ہے، جو آج کل مرحلے میں بڑھ جائیں گے، وہ بھی ہماری بات کو دھیان سے سنیں. اور وہ بچے جو ابھی چھوٹے ہیں، نادان ہیں، ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں لیکن عمر کے کسی حد تک وہ پہنچ چکے ہیں، وہ بھی میری بات کو ذرا دھیان سے سنیے. معاشرہ لکھا ہوا ہے، اسلامی معاشرہ. میں کہا کرتا ہوں کہ معاشرہ 2 صنفوں سے مل کر بنتا ہے. سوسائٹی اور سماج 2 صنفوں سے مل کر وجود میں آیا. ایک صنف کو مرد کہا جاتا ہے، ایک صنف کو مرد کہا جاتا ہے اور دوسرے صنف کو عورت کہا جاتا ہے. عورت اور مرد سے مل کر کے سماج وجود میں آتا ہے، سوسائٹی بڑھتی ہے اور تشکیل پاتی ہے. آپ حالات میں ہمارے علاقے میں تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ تجربہ کار ہو، ہم سے زیادہ عمر کے لوگ ہو، ایسا سماج دیکھا ہوگا جہاں سے لوگ مادری کرتے رہتے ہو، یا ایسا سماج دیکھا ہوگا جہاں سے لوگ عورتیں ہی عورتیں رہتی ہیں.
ایسا ہے کیا؟ بولیے نا بھائی، سامنے والے بولے ایسا ہے نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے کہ سماج وجود میں آتا ہے مرد اور عورت کے ملنے سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب سماج وجود میں آتا ہے تو سماج کو صحیح روپ پر چلانے کے لیے، سماج کو صحیح ڈھنگ سے ترقی دینے کے لیے، سماج کو آگے بڑھانے کے لیے، ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کچھ ذمہ داریاں مردوں کو بھی نبھانی پڑتی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں عورتوں کو بھی نبھانی پڑتی ہیں۔ جب مرد اپنی ذمہ داریاں کو نبھاتے ہیں اور عورتیں اپنی ذمہ داریاں کو نبھاتی ہیں، تب جا کر کے وہ سماج ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ اگر گھر میں مرد اور عورت ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کر کے، اپنے حقوق کی پہچان کر کے اگر زندگی گزارتے ہیں، وہ گھر بھی جنت ہوا کرتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ سماج بھی جنت ہوا کرتا ہے۔ آج چونکہ مرد یہ چاہتا ہے کہ ہم قوام بنائے گئے ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم کماتے ہیں، اس لیے عورتیں ہماری نوکرانی ہیں۔ اور آج تک چونکہ عورتوں کو ریزرویشن کے طور پر نوکریاں مل رہی ہیں، ہر شعبے میں اس کو جو ہے جگہ مل رہی ہے، تو اب وہ یہ سمجھتے نہیں ہے کہ ہم تو مرد کے اب محتاج رہے نہیں، اس لیے ہم مردوں سے دب کر کے معاملہ گڑبڑ ہو گیا، معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ اور آج بھی ہم نے مدرسے کے آفس میں طلاق کا مسئلہ حل کیا۔ جب مرد اپنے آپ کو بہادر سمجھنے لگے، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگے، اور پھر عورت بھی اپنے آپ کو کچھ دکھانے لگے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپس میں ٹکراؤ ہوگا، آپس میں بگاڑ ہوگا ہے، آپس میں فساد ہوگا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج طے کرو کہ انشاءاللہ سماج کو سدھارنے والا کام کریں گے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا، اور جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں بھی اشارہ کیا گیا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے مردوں سنو، سمجھیے بات، واللاتی تخافون نشوزہن، اللہ یہ فرما رہا ہے، قرآن یہ ہدایت دے رہا ہے کہ مرد جو عورت جس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، مردوں کو ذرا ہوش کے لمحے لینے چاہیے، مردوں کو عقل اور شعور سے کام لینا چاہیے۔ عورتیں تمہارے ماتحت رہیں گی، وہ تمہیں ستا بھی سکتی ہیں، وہ تمہیں پریشان بھی کر سکتی ہیں، وہ تمہیں تمہاری سنی انسنی بھی کر سکتی ہے، لیکن اللہ نے تم کو قوام بنایا ہے، اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے، اس لیے اپنی مردانگی کا ثبوت دینا ہوگا۔ اگر عورت بدمعاشی کرے، عورت شرارت کرے، عورت کی طرف سے تکلیف دہ باتیں پہنچے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، اے مردوں، عورت پر ہاتھ مت اٹھانا، عورت کو گالی مت دینا، عورت کو برا بھلا مت کہنا۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اگر عورت شرارت کر رہی ہے، عورت بدمعاشی کر رہی ہے، عورت کی طرف سے تکلیف دہ باتیں پہنچ رہی ہیں، عورت غصہ کر رہی ہے، عورت آپ کے خلاف سازش کر رہی ہے، تو مرد سے یہ نہیں کہا گیا پہلے مرحلے میں کہ تم اس کی پٹائی کرو، یہ نہیں کہا گیا کہ اس عورت کو بھی گالی دو اور اس کے گھر کے ماں باپ کو بھی اور اس کے بھائی اور بہنوں کو بھی گالی دو۔ قرآن نے اس سے سختی سے منع کیا ہے اور حدیث بھی اس سے منع کرتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ عورت جو 18 سال، 20 سال، 16 سال، 21 سال کے تک اپنے ماں باپ کی محبت میں پروان چڑھتی ہے، اپنے بھائیوں اور اپنے سماج میں رہ کر کے محبت میں پروان چڑھتی ہے، دو بول کے ذریعے سے آپ کی بن جاتی ہے، سارے سماج کی محبت کو قربان کر دیتی ہے، ماں باپ کی محبت کو قربان کر دیتی ہے، آپ کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ اگر یہاں بھی اس کے ساتھ محبتانہ رویہ نہیں اپنایا جائے، بولو اس کا دل ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اور جب دل ٹوٹتا ہے تو بڑی مشکل سے اس میں جوڑ پیدا ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو، خانہ کعبہ کو 1000 بار توڑ کر اور شہید کر کے اس کو دوبارہ تعمیر کر دیا جائے، یہ اتنے گناہ کی بات نہیں ہے۔
یہ اتنے خطرناک بات، اس لیے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ آقا مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ آقا ہماری شادی ہو گئی ہے، ہماری بیویاں ہیں، کیا بیویوں کے سلسلے میں ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس میں چند ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا گیا، مکمل ذمہ داریوں کا تذکرہ نہیں، چند ذمہ داریوں کا۔ کیا کہا؟ انتو تیمہا ایزا تعینتا، اے لوگو جو تم کھاؤ وہی اپنی بیوی کو کھلاؤ، جس معیار کا کھاؤ اسی معیار کا بیوی کو کھلاؤ۔ وَتَقْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، اور یاد رکھو جس معیار کا تم پہنتے ہو اسی معیار کا اس کو پہناؤ۔ تم اپنا لباس ڈھیلا ڈھالا رکھتے ہو، کیا بات ہے بھائی؟ آواز کو ذرا کنٹرول کرو نا بھائی، اچانک آواز تیز ہوتی ہے پھر ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ صحابی رسول نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہماری جو بیویاں ہیں کیا اس کے سلسلے میں کچھ حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں؟ ماحق کو زوجت احدنا علیہ قال انتو تیمہا ایزا تعینتا، کہ جو کھاؤ اور جس معیار کا کھاؤ وہی کھلاؤ اسی معیار کا کھلاؤ۔ وَتَقْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، اور جس معیار کا پہنتے ہو اسی معیار کا پہناؤ۔ جس طرح کا لباس پہنتے ہو اس طرح کا پہناؤ، یہ مطلب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ مرد حضرات کو پینٹ شرٹ پہنتے، اپنی عورتوں کو پینٹ شرٹ نہیں پہنا۔ ہاں آپ اگر 100 روپے میٹر والا پہنتے ہیں تو اس کا دھیان رکھیے کہ آپ کی بیوی کا بھی کپڑا کم از کم 100 روپے میٹر کے معیار کا ہو۔ یہ مطلب ایسا نہیں کہ ہم پینٹ شرٹ پہنتے ہیں تو ان کو بھی پہنانا شروع کر دیں، ہم لنگی پہنتے ہیں تو ان کو بھی لنگی پہنانا شروع کر دیں۔ معیاری کپڑا، اللہ نے آپ کو جو صلاحیت دی ہے، جو قوت دی ہے، جس معیار کا آپ پہن سکتے ہیں، جس پیسے پہ خرید سکتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے پینٹ کے کپڑے 500 روپے میٹر والے خرید لیے اور جب بیوی کی باری آئی تو 150-200 روپے چمکیلا کپڑا خرید کر کے اور اس کو جا کر بول دیے کہ یہ 500 روپے میٹر کا ہے، اسی کو پہنو۔ بیوی بھی خوش ہوگی کہ میرا شوہر مجھ سے جھوٹ تو بول ہی نہیں سکتا۔ یہ بھی دھوکہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کے جسم پر بھی اور آپ کی بیوی کے بھی جسم پر بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن نمائش نہیں کرے گی بیوی۔ اب ایسا نہیں کہ جو ہے کپڑا پہن کر کے چاروں طرف ناچے، اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اچھا کھائیے اچھا کھلائیے، جو معیار اللہ نے آپ کو دیا اچھا پہنیے اچھا پہنائیے۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، ہو سکتا ہے کہ تم کھلا رہے ہو، تم پلا رہے ہو، تم پہنا رہے ہو، تم اس کی راحت کا انتظام کر رہے ہو، اس کے باوجود بیوی ہے، ناقصات العقل ہے، ممکن ہے کہ وہ کوئی شرارت کر بیٹھے، ممکن ہے کہ ایسی حرکت کر بیٹھے جس سے تمہارے دل کو ٹھیس پہنچ جائے، تو وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، خبردار خبردار مارنا نہیں، اور خاص طور سے چہرے پر مت مارنا، چہرے پر مت مارنا۔ یہ 2004 کی بات ہے، سمجھو میرے نوجوان، 2004 کی بات میں کر رہا ہوں۔ نگروا میرا آنا ہوا ہے 2002 میں، 2002-3-4 کی بات۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوں، ایک عورت جوان العمر ہے، خوبصورت ہے، اپنے دونوں کنارے 2 بچے کو اٹھائے ہوئے دوپہر کے وقت جامعہ صدیقیہ میں داخل ہوتی ہے۔ کسی طالب علم سے پوچھا کہ مفتی صاحب کہاں، تو طالب علم نے پتہ بتلایا کہ مفتی صاحب سو رہے ہیں کھڑا کمرے میں۔ کہا کہ ذرا مفتی صاحب سے ملاقات کرو۔ وہ بچہ دروازہ کھولا، مجھے اٹھایا کہ ایک عورت آئی ہے تو آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا کہ بلاؤ کون؟ وہ آنے کے بعد اس نے بچے کو نیچے رکھا اور رکھنے کے بعد میرے پاؤں پکڑ کر کے رونے لگی۔ میں نے کہا کیا ماجرا ہے بتلاؤ؟ وہ زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی کہ مفتی صاحب میرے شوہر نے مجھے مارا بھی اور مجھے طلاق بھی دی۔ اب اندازہ کرو نوجوانوں، قرآن کہہ رہا
سے فریاد کرے گی کہ یہی میرا ظالم شوہر ہے جس نے بلا وجہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، مجھے مارا تھا۔ یاد رکھو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بیوی کے اس فریاد کا حساب نہیں کر لیں گے، نہ تو آپ کا قدم جنت کی طرف جا سکتا ہے نہ جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اگر آپ کی بیویاں برداشت کر کے آپ کے غصے کو، آپ کے تماچے کو، آپ کے مال کو برداشت کر کے رہ جا رہی ہیں اور آپ کے سامنے محبت کا اظہار کر رہی ہے، تو یہ مت سوچنا کہ بیوی مجھ سے ڈر رہی ہے، دب رہی ہے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ لیکن جس نے آپ کو بھی پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا، آپ کی بیویوں کو بھی پیدا کیا، اس کا رجسٹر لکھا جا رہا ہے، اس کے فرشتے آپ کے حقات اور سجدات کو قلمبند کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے میدان میں جب حساب و کتاب ہونے لگے گا تو یہ عورت کا بھی رجسٹر کھولا جائے گا، آپ کا بھی رجسٹر کھولا جائے گا، اور دیکھے گا اللہ خالق کائنات دیکھے گا کہ اس مرد نے اپنی بیوی کو فلاں فلاں موقع پر مارا ہے، اس مرد نے اپنی بیوی کو فلاں فلاں موقع پر تماچا لگایا ہے۔ آپ ذرا قرآن کھولیے، قرآن میں اس کا ذکر ملتا ہے وَأُوتِيَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ دفتر کھولا جائے گا، کتاب کھولی جائے گی، رجسٹر کھولا جائے گا، اس میں کچا چکنا لکھا ہوگا اور فرشتے سامنے ہوں گے، اللہ کا دربار لگا ہوگا اور پھر حساب و کتاب دینا ہوگا۔ کہا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، آگے فرمایا وَلَا تُقَبِّحْ، اے میرے بھائیو اپنی بیوی کو برا بھلا مت کہو، گالیاں مت دو، وَلَا تُقَبِّحْ۔ بولو آج معمولی بات پر گالیاں بکتے ہیں کہ نہیں بکتے ہیں بیوی؟ اگر نمک کی زیادتی ہو گئی اس میں بھی گالی، نمک کی کمی ہو گئی اس میں گالی، اگر روٹی تھوڑی سی جل گئی اس میں گالی، اگر کھانا وقت پر پروس کر نہیں دیا تو اس میں بھی گالی۔ صرف بیوی کو گالی نہیں دیتے، یہ مردانگی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی گالی دے، اس کے ماں باپ کو بھی گالی دے، تب آپ کو آپ کی مردانگی میں جو ہے شک نہیں ہوگا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا قوت مردانگی کے طور پر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی بیوی کو بھی گالی بکیں اور بیوی کے گھر والے کو بھی گالی بکیں۔ بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یاد رکھو کل قیامت کے میدان میں جس نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا ہوگا اس کا ہاتھ لقوہ زدہ ہو جائے گا۔ ساری دنیا کے انسان جب اکٹھا ہوں گے تو ساری دنیا کے لوگ دیکھیں گے کہ یہ وہ ناہنجار انسان ہے جس نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا تھا، آج اللہ نے اس کے ہاتھ پر لقوہ مارا۔ اگر آپ نے اپنی بیوی کو گالی گلوچ کیا ہے تو یاد رکھو کل قیامت کے میدان میں آپ کی زبان لٹکا دی جائے گی، کھینچ لی جائے گی۔ جس طرح کتے گرمی میں ہانپتے ہوئے چلتے ہیں، اپنی زبان کو باہر کرتے ہوئے میدان محشر کے اس چلچلاتی دھوپ میں، اس کٹھن گھڑی میں آپ کی زبان بھی باہر ہوگی اور آپ کے منہ سے آواز نہیں نکلے گی، آپ کی قوت گویائی سلب کر لی جائے گی۔ ساری دنیا کے انسان اولین و آخرین وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ وہ بدبخت انسان ہے جس نے اپنی بیوی کو دنیا میں گالیاں دیا۔ یہ کھیل سمجھ رکھا ہے، گڈا اور گڑیے کا کھیل ہے کہ بیوی کے ساتھ جس طرح چاہو تم اپنا رویہ اپنا۔ خبردار، وہ بھی اللہ کی بندی ہے، اگر وہ اپنی زبان سے آپ کو کچھ نہیں کہہ پاتی ہے تو یاد رکھو اس کا خالق اس کو نوٹ کروا رہا ہے، کل اس کا حساب دینا ہوگا۔ یاد رکھو آج تم جو کچھ بھی کر لو کل قیامت میں ساری بے بسی سامنے آ جائے، ساری بے بسی سامنے۔ اسی لیے کہا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیوی شرارت کر رہی ہے، بدمعاشی کر رہی ہے، تمہیں پریشان کر رہی ہے، اتنا ستا رہی ہے کہ تم اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہو، تو اس کو ڈرانے کے لیے دھمکا
بچانے کے لیے ایسا کرو بستر الگ کرو، دھکے دے کر گھر سے بھگاؤ نہیں، بستر الگ کر لو، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اس کو گھر میں تنہا چھوڑ دو، سو ایک گھر میں لیکن ایک بسترے پر مت سو، یا گھر اگر ڈبل ہے تو اس کو کسی گھر میں سونا، تم کسی گھر میں سو جاؤ، تاکہ تمہاری بیوی کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا شوہر مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہے اور ناراضگی کی وجہ سے میرے ساتھ سونے کے لیے تیار نہیں ہے، تاکہ وہ شرارت کرنا بند کر دے۔ لیکن یاد رکھو گھر سے دھکے دے کر تمہیں نکالنے کی اجازت نہیں، اگر تم نے بلا وجہ اس کی شرارت پر اس کو گھر سے نکال دیا، اس کے بھائیوں کو فون کر کے بلا کر کے کہا کہ اپنی بہن کو لے جاؤ، باپ سے کہا کہ اپنی بیٹی کو لے جاؤ، یا تم نے اس کو بھیج دیا کہ سامان اٹھاؤ گھر چلی جاؤ، یاد رکھو کل قیامت کے میدان میں تمہیں حساب دینا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ، اگر عورت شرارت کر رہی ہے تو واعظ کرو، نصیحت کرو، سمجھاؤ بجھاؤ، اسے مارو نہیں، اسے جھڑکو نہیں، یہ قرآنی ہدایت ہے اور آقا مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ لیکن آج ذرا معاشرے پر نظر ڈال لیجیے، ہر مرد اپنی قوامیت کو ظاہر کرنے کے لیے، مردانگی کو ظاہر کرنے کے لیے تمام تر کی حدوں کو پار کر رہا ہے۔ ارے میرے پاس ایک مقدمہ آیا مولانا، میرے پاس ایک مقدمہ آیا، عورت کے جسم پر جگہ جگہ داغ پڑے، خون کا نشان لگا ہوا، رو رہی ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ میرا شوہر کھیت میں کام کر رہا تھا، میں روزانہ کھانا لے کر جاتی تھی، ایک دن کا واقعہ ہے، آج کا واقعہ، مفتی صاحب میری سہیلی ایک آ گئی، میں سوچا اس کو چائے پان کرا دوں، پھر اس کے بعد شوہر کا کھانا لے کر جاؤں گی، اس میں دیر ہو گئی، دیر ہونے کی وجہ سے جب میں کھانا لے کر وہاں پہنچی تو میرا شوہر مجھ پر گھرانے لگا، اور میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ تم تقریباً 1 گھنٹے لیٹ آئی ہو، میں دھوپ سے پریشان ہوں، کھیت میں کام کر کر کے تھک گیا ہوں، پریشان حال ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ مجھ پر پھر پڑے اور مجھے مارنا شروع کیا، اور بغل میں جو لکڑی رکھی ہوئی تھی، ڈنڈا رکھا ہوا تھا یا کیا رکھا ہوا تھا، اس سے بھی مجھ کو مارا ہے، میرے جسم پر دیکھیے داغ۔ اے لوگوں، ایک انسان جانور کو بھی مارنے پر ترس کھاتا ہے، وہ بیوی جو آپ کے لیے ساری قربانیاں دیتی ہے، آپ صبح اٹھتے ہیں، گل کرتے ہوئے، منجن کرتے ہوئے دوست یار کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ اٹھتی ہے، آپ کے ناشتے کا انتظام کرتی ہے، اس سے پہلے چائے پکاتی بناتی ہے، اور آپ کے بچے ہیں تو اس کو اٹھاتی ہے، اس کے منہ دھلاتی ہے، اگر بچے نے رات بسترے خراب کر دیا ہے بسترا دھلتی ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ صبح اٹھ کر کے گل رگڑ رہے ہیں، منجن کر رہے ہیں، یہاں ٹہل رہے ہیں، وہاں ٹہل رہے ہیں، گھر کا کون سا کام کر رہے ہیں؟ آپ کی بیوی کر رہی ہے، پھر وقت پر آپ کو چائے دے رہی ہے، وقت پر آپ کو ناشتہ پکا کر دے رہی ہے، آپ جو ہے ناشتہ کر کے چلے گئے اپنے کام پر، یہاں بیوی کہ دوپہر میں میرے شوہر آئیں گے ان کے لیے اچھا کھانا پروس رہی ہے، اور اس بیچ میں آپ کے بچے کی بھی خدمت کر رہی ہے، اس کی بھی دیکھ بھال کر رہی ہے، دوپہر کا کھانا آپ کھا کر کے لیٹ جاتے ہیں، آرام کرنے لگتے ہیں، آپ کی بیوی کو ابھی بھی آرام نہیں ہے، آپ نے برتن گندا کیا ہے، کبھی آپ کو توفیق نہیں ہوئی کہ آپ برتن دھل دیں، کبھی آپ کو توفیق نہیں ہوئی کہ ایک لوٹا پانی لا کر کے دے دیں تاکہ آٹا سان سکے، آٹا گوندھ سکے، اس پانی کا استعمال سبزی پکانے میں کر سکے۔ اے لوگوں، اتنی قربانیاں بیوی دے رہی ہے، پھر شام کے کھانے کا انتظام کرنا ہے، اگر بیچ میں آپ کے دوست یار آ گئے تو ان کی خدمت مدارات بھی کرنی ہے، اس میں بھی کمی کوتاہی نہیں ہونے دیتی ہے۔ آپ رات میں کھاتے ہیں، آرام سے بسترے پر لیٹ جاتے ہیں، گھر بند کرنا، سارے سامان کو جگہ پر لگانا، بچوں کو سلانا، تب آخر میں کھا کر بسترے پر آنا، بولو اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے رہی ہے اور تمہیں احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ معمولی غلطی پر اس پر ہاتھ اٹھا دیتے ہو، معمولی غلطی پر اس کو گالیاں دیتے ہو، شرم آنی چاہیے، تمہاری مردانگی پر شرم آنی۔
आका का क्या तरीका है सुनो। और आज ले करके जाओ, पूरी जिंदगी का मामूल है, पूरी जिंदगी का मामूल है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह दावत के लिए निकल गए, कोई गाली दे रहा, कोई सता रहा, कोई पत्थर मार रहा, कोई जुमले कस रहा, कोई बुरा भला करा कि नहीं करा। आका जब घर आते हैं, वहां आपकी बीवी है हजरत खदीजा कुबरा, घर आते हैं तो सारी परेशानियां जो घर से बाहर की उसको बाहर छोड़ देते हैं। आप आते हैं, चौखट में कदम रखते हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट है, आप चेहरे पर मुस्कुराहट है और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कह करके घर में दाखिल हुए। इतना बड़ा मजमा है, कम से कम एक पाव मजमा हाथ उठा करके बताए कि आप घर जाते तो अपनी बीवी को सलाम करते हैं। बताए एक आदमी, इतने बड़े मजमे में एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, हमने कहा कम से कम एक पाव आदमी हाथ उठाए। कौन अपनी बीवी को सलाम करे? वो तो इंतजार में रहता है कि बीवी आएगी तो हमको सलाम करे। यहाँ आका की सुन्नत ये है, घर में आ रहे हैं, बाहर की सारी परेशानियां बाहर छोड़ दिया, मुस्कुराते हुए घर में कदम रख रहे हैं और अपनी बीवी खदीजा को सलाम कर रहे हैं। एक मर्तबा का वाकया सुन लो, जिंदगी में एक मर्तबा किसी परेशानी में, किसी सोच में थे, आका घर में तशरीफ ले आए, सलाम करना भूल गए। हजरत खदीजा ने कहा कि आका कोई बात हो गई है क्या, आज आपने सलाम नहीं किया? हम और आप होते तो क्या करते कि हमेशा हमें सलाम करेंगे, हम तुम्हारे शौहर हैं, तुमको नहीं सलाम किए। आका ने जब ये बात सुनी, फौरन उल्टे पांव लौट के बाहर निकले, बाहर निकल करके फिर घर की तरफ बढ़े और वही हंसता हुआ चेहरा और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू करके अंदर खड़े। अगर शौहर के अंदर ये सुन्नत आ जाए तो बोलो बीवी पर कभी हाथ उठेगा? नहीं उठेगा। आज तय करो इस इस्लाह मुआशरा के इजलास में कि इंशाअल्लाह आज से तुम अपनी बीवियों को सलाम करोगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अरे जिसकी बीवी नहीं है वो नहीं उठा रहे, सब उठा रहे। सोचा कि शादी तो होनी है, चलिए ठीक है। देखिए अपने अंदर कुछ तब्दीली लाए। जब आप सलाम कीजिएगा तो बीवी की मोहब्बत बढ़ेगी, वो ये कोशिश करेगी कि मेरा शौहर फौरन सलाम कर देते हैं, हम कोशिश करें कि जो हम पहले सलाम करें। ये सबकत होगी तो आपस में मोहब्बत भी होगी। आपस में आप मोबाइल लगा रहे हैं घर, जैसे ही मोबाइल रिसीव किया फौरन आप सलाम कीजिए, हेलो के बजाय अस्सलाम वालेकुम। बीवी सोचेगी कि मेरा शौहर इतना चाको चौबंद है, ये टिकट मिल गया, हमको जो टाइम दिया गया था टाइम तो नहीं बहुत बात, पौने घंटे का टाइम मिला है अभी बहुत टाइम। बहरहाल हम अपनी बात को मुख्तसर नहीं बल्कि खत्म ही करने जा रहे। तो मैं ये कह रहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ये सुन्नत है, तो हमने और आपने तो कभी सुन्नत अदा किया? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी टब में पानी ला करके अपनी बीवी को दे दिया करते। आज तक हमने कभी खाने पर बीवी बैठी हो पानी ला करके दिया? नहीं दिया। हजरत फातिमा तंदूर में रोटी बना रही, तंदूर हुआ करता था उस जमाने में, आज भी बड़े बड़े दारों में या होटलों में चलता है, रोटी अंदर लगाती है। हजरत फातिमा रोटी बना रही है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, पूछा बेटी क्या कर रही है? आपको रोटी पका रही है। तो आका ने भी एक थोड़ा सा आटा दिया, लोग तैयार किया और रोटी बना करके लगा दी। बेटी की मदद, बेटी की मदद। आप बेटी के यहाँ जाते हैं, क्या कभी आपने मदद की कोई शक्ल अपनाई कि बेटी के काम में हाथ बटाए? नहीं, आप पाँव पर पाँव धरे बैठे रहे कि हम तो मेहमानी आए, दामाद के यहाँ आए, हम ससुर हैं, हम बेटी के बाप हैं, तो हम हिल करके भी पानी क्यों लेंगे? और यहाँ देखिए आका ने बेटी की मदद की, बेटी ने रोटी निकालना शुरू किया, आका की रोटी अभी जली ही नहीं, पकी ही नहीं। आका जो रोटी लगाए थे उस पर आग असर अंदाजी नहीं हो रही। और हजरत फातिमा
की सारी रोटियां पक गई। फातिमा ने कहा कि अब्बा आपने जो रोटी लगाया है वो रोटी तो पकी नहीं, जली नहीं, आज उस पर असरअंदाजी नहीं हो रही है। देखिए, तो उसी वक्त आका मदनी ने एक सबक दिया बेटी को, ऐ मेरी बेटी फातिमा सुनो, जिस तरह मैंने आग पर रोटी रखा, आग रोटी को नहीं जला रही है। जो भी इंसान मेरी तरीके से जुड़ जाएगा, मुझसे मोहब्बत करेगा, मेरे बताए हुए तरीके पर चलेगा, कल कयामत में जहन्नम की आग भी उसको नहीं जलाएगी। बहरहाल बातें तो बहुत सारी थी, आज मैंने सिर्फ 2 बात आपको कही है। एक तो ये कि आज से बीवी को मारना और गाली देना बंद कीजिए। कौन लोग तैयार नहीं हुई? नहीं करेंगे? ठीक है, हम जायजा लेते हैं, जायजा लेते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि आज से तय कर लीजिए, बल्कि अभी से, अब जो आप घर जाइएगा, आपकी बीवी दरवाजा खोलेगी तो पहला सलाम आपका होगा, करेंगे इंशाअल्लाह। और जब घर में रहा कीजिए तो जिस तरह आप काम काज करते करते थकते हैं, तो आपके घर की औरतें भी काम काज करते थक जाती हैं। जब देखिए कि काम में ज्यादा मशगूल है तो काम में हाथ बिठा दीजिए, कभी पानी ला दीजिए, खाने के लिए बैठ रहे हैं तो दस्तरखान अपने से बिछा लीजिए, कभी बर्तन जो है उठा करके खुद से ले आइए, कभी कोई सामान चूल्हे के पास ला कर रख दीजिए ताकि उसको सहूलत हो जाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी बीवियां का आटा भी गूंद दिया करते थे। रिवायत में यहाँ पे बात है कि बीवी जब आटा गूंथती कहते कि लाओ आज मैं आटा गूंद देता हूँ। बाज़ाब्ता आटा गूंद देते थे और उनकी बीवियां रोटी बना देती। तो हम तो यहाँ तक नहीं कह रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे काम तो करके दे सकते हैं। बोलो बीवी की मोहब्बत में इजाफा होगा कि नहीं? अब अगर उसके बाद अगर तुम कभी गुस्सा दिखाओगे तो तुम्हारी बीवी बिल्कुल नरम नहीं ना होगी, नरम रहेगी कि नहीं रहेगी? आज जो वाकया पेश आया ना, बीवी शौहर से 2 गुना ज्यादा बोल रही और शौहर उससे कम बोल रहा, ऐसी में झगड़ा हुआ, 3 तलाक की बात। अगर आप अपनी तरफ से मोहब्बत पेश करेंगे तो यकीन जानिए बीवी तो ऐसे ही आपकी मोहब्बत में फिदा रहती है, सब कुछ कुर्बान कर चुकी होती है, कुर्बानी में मजीद इजाफा कर देगी और कभी भी इंशाअल्लाह घर में कोई नाचाकी पैदा नहीं होगी। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बस इतनी पर अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। भाई माशाअल्लाह दोस्तों।